السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ آج کا سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو اپنی ظاہری زندگی میں قبر کے اندر گئے اور اسی میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ہاں جی، وہ کون سے نبی ہیں جو اپنی ظاہری زندگی میں قبر کے اندر گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی؟ آج کا سوال ہے۔ ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ہند کے راجا میرے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آج میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا جس کی سفید داڑھی ہو چکی تھی۔ سفید داڑھی والا بزرگ آیا، سخت پریشانی کی عالم میں تھا، بہت پریشان تھا۔ میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میرا بیٹا 40 سال سے گم ہے، میرا بیٹا 40 سال سے لاپتہ ہے، 40 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میرا بیٹا گھر نہیں آیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے یا زندہ ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا حیات ہے یا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہے کہاں۔ کہتا ہے بوڑھا شخص کہ حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ تو میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور مراقبہ کیا، لوح قلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے حاضرین اور مریدین سے فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص کے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس بوڑھے شخص کے لڑکے کے لیے دعا کریں تاکہ اس کا بیٹا گھر واپس آ جائے۔ ناظرین اکرام، میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں، حاضرین مجلس دعا کر رہی ہے، مریدین دعا کر رہے ہیں کہ اس کا بیٹا گھر آ جائے۔ میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ جب دعا کر چکے تو اس بوڑھے شخص سے کہا کہ جاؤ، تم گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص بھاگا جاتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے راستے میں اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، تمہارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، مبارک ہو تم کو جو 40 سال سے تمہارا بیٹا گھر نہیں آیا تھا، وہ آج گھر آ چکا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا لختے جگر، اس کا بیٹا گھر پر موجود ہے۔ اب وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور دونوں باپ بیٹے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، بیٹا تم 40 سال سے کہاں تھے؟ جبکہ میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا، مگر اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ بیٹا تو بتا کہ تو کہاں تھا؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے
کہ حضور مجھے جنات اٹھا کر سمندر کے ایک جزیرے پہ لے گئے اور وہاں مجھے قید کر لیا گیا، مجھے وہاں زنجیروں میں جگڑ لیا گیا، مجھے وہاں قید کر لیا گیا تھا۔ کافی عرصے سے میں وہاں موجود تھا کہ ایک بزرگ آئے، ایک نورانی چہرے والے شخص آئے جو کہ آپ کی طرح ان کی شکل و صورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا وہ نورانی چہرے والے آپ ہی ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ان بزرگ نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد میں میرا ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ کیا ہے اللہ والوں کی شان۔ میرے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعا فرمائی تو اس بوڑھے شخص کا بیٹا گھر واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کیسی کیسی کرامتوں سے نوازا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ وہ کون سے نبی ہیں جو اپنی ظاہری زندگی میں قبر کے اندر لیٹے اور ان کی روح وہیں قبض کر لی گئی؟ وہ نبی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ہارون علیہ السلام جب قبر کے اندر لیٹے تو ان کی روح کو وہیں قبض کر لی گئی تھی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔